الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اپنی محبت معرفت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی کی اطاعت والی زندگی اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ صفری تھانوی نور اللہ تعالی مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا ولی بننا فرض عین ہے، جیسا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض عین ہے، رمضان مبارک کے روزے رکھنا فرض عین ہے، اسی طریقے سے اللہ کا ولی بننا بھی فرض عین ہے۔ اب اس بات کی طرف لوگوں کو دھیان نہیں، یہ علم بھی نہیں اور اس طرف دھیان بھی نہیں، اور اللہ کا ولی بننا بالکل آسان ہے کہ ایمان ہو اور ہر گناہ سے حفاظت ہو، قلب میں ایمان اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہر بات سے ہر کام سے حفاظت رہے۔ اگر اس پر التزام ہے، دوام ہے، تو یہ آدمی اللہ کا ولی ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ صرف گناہوں سے اگر محفوظ رہے تو آدمی ولی اللہ بن جاتا ہے۔ تو گناہوں سے اجتناب، گناہوں سے دور، یہ تو فرض عین ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد، ایمان کے ساتھ گناہوں سے بچنے ہی کے ذریعے سے آدمی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، فرشتہ نہیں بنایا۔ فرشتوں کو گناہوں کی طرف کوئی بھی میلان نہیں ہوتا، وہ نور سے بنے ہوئے ہیں، فرشتے ہیں، لیکن فرشتوں میں سے جس کو جو رتبہ حاصل ہے اور ترقی نہیں، کوئی بھی ترقی نہیں۔ لیکن ایمان کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے آدمی اگر فکر رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے اور اس راستے کا غم اٹھاتا ہے، ہر لمحہ اس کو ترقی عطا ہوتی ہے، ہر لمحہ روزانہ اس کی ترقی ہے۔ اب فوجی میں یا حکومت کے افسران میں یہ نہیں کہ اگلے ہفتے میں پھر ترقی ہے، دوسرے ہفتے میں پھر ترقی ہے، پروموشن ہے، ایسا تو نہیں، بلکہ سال، 2 سال، 10 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد ترقی ہوتی ہے، پروموشن۔ تو روزانہ تو ترقی نہیں، اور ہر ہفتے میں بھی ترقی نہیں، ہر مہینے میں، ہر سال میں بھی ترقی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں ہر لمحہ اس کو نئی ترقی عطا ہوتی ہے، ہر روزانہ نئی ترقی عطا ہوتی ہے، ہر لمحہ قرب خاص عطا ہوتا ہے، ہر لمحہ نور خاص اس کو عطا ہوتا ہے۔ اب صبح سے اس کو فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو، ایسی حرکت نہ صادر ہو کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اور اس طریقے سے ایک ایک لمحہ وہ گزار رہا ہے، تو وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میری زیست کے حاصل رہے۔ وہ لمحہ کہ اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کی خوشی کے ساتھ گزرا، وہ لمحہ جو ہے جنت سے، یعنی باہر جنت ملنے کا لمحہ ہے۔ وہ دنیا ہی میں جنت کی خوشی اور لذت اور بہار مل جائے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ایسی زندگی ہم سب کو عطا فرما دے۔ اور مدارس میں علم دین سیکھنا، اس کا 2 طریقہ ہے کہ بھائی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور ظاہری طور پر عالم بن رہے ہیں، لیکن نہ فرائض کا اہتمام ہے، نہ واجبات کا اہتمام ہے،
نہ گناہوں سے بچنے کی کچھ بھی فکر ہے. یہ عالم درسیات ہے، عالم دین نہیں ہے. عالم درسیات ہے، چند کتابوں کے معلومات کا عالم ہے، یہ عالم دین نہیں ہے. قرآن بتلاتا ہے کہ عالم دین وہ ہے جس کے اندر علی الدوام خشیت الہیہ موجود ہو. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں ضرور وہ خشیت والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. تو اللہ کا ڈر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام لازم فرما دیا اس کو پورا کرے، کہ میرے مالک نے فرمایا ہے نا، میرے مالک نے، میرے پالنے والے نے یہ کام مجھ پر لازم فرما دیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، ہے رمضان کے روزے رکھو، اور یہ ہے کہ ہر گناہ سے بچ، ہے نا. ایک آدمی پڑھ رہا ہے لیکن گناہوں سے بچتا نہیں ہے، یا کچھ گناہوں سے تو پرہیز کرتا ہے لیکن بعض گناہوں میں ملوث رہتا ہے. یہ بھی عالم دین نہیں ہے، عالم درسیات ہے، حامل معلومات ہے. اور اگر یہ زیادہ نہیں پڑھا، علم اس کا تھوڑا سا ہے لیکن نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے، قلب کی حفاظت کرتا ہے، اور ہر لمحہ وہ ڈرتا ہے اپنے اللہ سے، اور یہ فکر رہتی ہے کہ مجھ سے اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بھی بات صادر نہ ہو. اگر اس کے دن رات اس طرح سے گزرتے ہیں اور یعنی زندگی اس طرح سے اس کی گزرتی ہے گناہوں سے حفاظت کے ساتھ، اس طرح سے وہ حامل علم دین ہے تو وہ عالم دین ہے. اور قسم بخدا وہ نائب رسول ہے، عالم دین بھی ہے اور نائب رسول بھی ہے نا. عالم دین وہ ہے کہ جس کے اندر علم دین کے ساتھ دین بھی موجود ہو. عالم دین وہ ہے جس کے اندر علم دین کے ساتھ دین بھی موجود ہو، اور دین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی والی زندگی ہو، ہے نا. دین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے حفاظت ہو، تو یہ دین ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیقات سے نوازے. حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ تعالی مرقدہ فرماتے ہیں 3 باتیں جس کو حاصل ہو جائیں گی تو قرآن و سنہ کے علم کی گہرائی تک پہنچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے. 3 باتیں جس کے اندر حاصل ہو جائے. ایک یہ ہے کہ علوم عربیت میں پختگی، علوم عربیت میں پختگی، کہ نحو اور صرف کے اندر پختگی ہو، اور عربی ادب کے اندر پختگی حاصل ہو، محنت سے پڑھے اور علوم عربیت میں پختگی حاصل کرے. ایک تو یہ ہے، پڑھتا ہے تو عبارت پڑھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے نا، معنی اور مفہوم اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے، تو عبارت سمجھ میں آ جاتی ہے، ترکیب سمجھ میں آ جاتی ہے، اور پھر اس کے معنی صحیح طور پر وہ سمجھ لیتا ہے. عربیت میں اتنی پختگی اس کو حاصل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تقوی حاصل ہو، تقوی ہم وقت گناہوں سے حفاظت رہے، یہ تقوی ہے. اور تیسری چیز کہ صحبت اہل اللہ، یعنی کوئی سچا اللہ والا، اس کے ساتھ تعلق. یہ 3 باتیں جس کو حاصل ہوں تو انشاءاللہ تعالی قرآن و سنہ کے علوم کی گہرائی تک پہنچنے کی اس کو توفیق حاصل ہوگی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی تمامی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقوی حاصل تھا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں خود فرمایا ان کے قلوب کو ہم نے تقوی کے لیے چھانٹ لیا ہے. سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. تقوی کے لیے ان کے دلوں کو ہم نے، قلوب کو ہم نے چھانٹ لیا اور خالص کر لیا. یہ صحابہ ایسے تھے، سب متقی تھے ماشاءاللہ. اور جو متقی ہوتا ہے تو صاحب نور ہوتا ہے، جو صاحب نور ہوتا ہے تو صاحب قرب الہی ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے. تو اسی لیے صحابہ کرام کے اندر علم کی گہرائی تھی. اعمقہم علما،
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کانوا افضل هذه الامہ، یہ امت میں سب سے افضل حضرات تھے، پوری امت میں سب سے افضل، ان کا مرتبہ ہے، ان کا رتبہ سب سے اونچا، ان کا مقام سب سے اونچا ہے۔ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحبت نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مرتبہ عطا فرمایا، اور اس کی برکت یہ ہے کہ ابرہم قلوبا، ابرہا قلوبا وعمقہا علما واقلہا تکلفا، کہ قلب دل ان کے بالکل صاف تھے، پاک صاف دل تھے ان کے، کہ قلب سلیم جس کو کہتے ہیں، قلب سلیم ہے نا، وہ دل بالکل اللہ ہی کے لیے وقف ہے اور بالکل پاک و صاف ہے، توحید کے انوار سے معمور ہے، ایسا دل تو وہ قلب سلیم ہے نا۔ اور فرمایا کہ وہ اعمقہم علما، اور علم کی گہرائی والے تھے تمام صحابہ۔ ان تین چیزوں کا اہتمام کرے، ایک یہ ہے کہ علوم عربیت میں پختگی حاصل ہو، اور علم حاصل ہونے کے لیے انہماک ضروری ہے، انہماک، یکسوئی ضروری ہے۔ اب ادھر خیال ادھر خیال، اس چیز میں اشتغال اس چیز میں اشتغال، تمام مختلف مشاغل کے ساتھ جبکہ تعلق رہے گا وہ علم دین کے لیے حارج اور مانع بنے گا۔ اس لیے طلباء اکرام کو چاہیے کہ بالکل علم پر بالکل فدا رہے، کسی طرف کچھ خیال نہ ہو، علم کی طرف دھیان ہو اور خیال ہو، ہے نا۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ تعالی مرقدہ وہ کمرے کے سامنے سے طلباء کے گزر رہے تھے، دیکھا کہ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحم اللہ طالب علم تھے، وہ اشعار لکھ رہے ہیں عربی میں اشعار لکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحم اللہ ہدایت النو پڑھ رہے تھے، صف ہدایت النو میں پڑھ رہے تھے۔ حضرت تھانوی قریب گئے، ایک تماچا رسید کیا، فرمایا کہ اشعار لکھنے لگا، ابھی یہ وقت ہے اشعار لکھنے کا، اب تو علمی مشغلہ چاہیے۔ کتاب میں جو علم ہے اس میں غرق رہو، اس میں ڈوبے رہو، یہ کیا ہے کہ اشعار کا مشغلہ شروع کر دیا۔ دیکھو یکسوئی کیا چیز ہوتی ہے، اشعار کی طرف دھیان دینا، اس سے بھی حضرت نے اس وقت روکا ہے۔ ابھی جو کتابیں تم پڑھ رہے ہو اس میں بالکل مشغول رہو، اسی میں انہماک ہو، اسی کا مشغلہ ہو، خارجی چیزوں کی طرف بالکل خیال نہ ہو، دھیان نہ ہو۔ اب جو ہے موبائل کا فتنہ ہے نا، اور اسمارٹ موبائل کا فتنہ تو اور بڑھ کر ہے، اور تعلقات ہیں، باہر گھومنا اور دنیا بھر کے معلومات کی طرف دھیان دینا، یہ سب علم دین کے لیے حارج ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان العلم لا یؤتی کا بعضہ حتی تؤتیہ کلک، کچھ بھی نہیں علم حاصل ہوگا جب تک کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر علم کے لیے فدا نہ کر دیں، یہ ضروری ہے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی اتنے بڑے عالم دین تھے، اور حضرت مولانا گنگوہی تو رحمہ اللہ تعالی، ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ تعالی مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری یہ حضرات امام غزالی اور امام فخر الدین رازی سے کم نہ تھے، لیکن ان حضرات کا اتنا اونچا مقام کیسے حاصل ہو گیا؟ حکیم الامت فرماتے ہیں نور اللہ تعالی مرقدہ کہ یہ دونوں حضرات جو اتنے اونچے گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ حاجی صاحب کے پاس جانے سے پہلے بھی ایسا ہی مقام تھا، یا کہ حاجی صاحب کے ساتھ تعلق کے بعد یہ مقام حاصل ہوا ہے؟ یہ علماء سے پوچھو۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں تھا۔ حضرت حاجی صاحب کے پاس حاجی صاحب سے تعلق کرنے سے پہلے ایسی عزت، ایسا شرف اور علمی اونچائی بھی ایسی حاصل نہ تھی، لیکن جیسے حاجی صاحب رحمہ اللہ سے جڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے علم کے اندر ایسی برکت عطا فرمائی، ایسی اونچائی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ مقام جو ان کو حاصل ہوا ہے حاجی صاحب رحمہ اللہ سے تعلق کے بعد، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو علوم عربیت کے اندر پختگی تو حاصل تھی اور تقوی بھی حاصل تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جبکہ حاجی صاحب رحمہ اللہ کی صحبت اور تعلق کی دولت سے مشرف ہوئے، اتنی بلندی عطا ہوئی ہے، اتنی مقبولیت عطا ہوئی ہے، سبحان اللہ تعالی بحمدہ۔
حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ سے علماء نے پوچھا کہ آپ پوری دنیا میں اتنے بڑے فقیہ ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کو کیا ضرورت تھی حاجی صاحب کے پاس جانے کی؟ تو حضرت گنگوئی نور اللہ تعالی مرقدہ نے فرمایا کہ ہم حاجی صاحب کے پاس علم سیکھنے نہیں گئے، حاجی صاحب کے پاس علم سیکھنے نہیں گئے، فتوا سیکھنے نہیں گئے، بلکہ اس لیے حاجی صاحب کے پاس گئے تاکہ ہماری معمولات بن جائے۔ یہ اپنے علم نہیں بتایا کہ ہمارا جو علم ہے اس پر عمل نصیب ہو جائے، اس کو علمی قرار نہیں دیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا علم اس وقت کہلایا جاتا ہے جبکہ اس کے ساتھ عمل بھی شامل ہو، جبکہ عملی زندگی نہ ہو تو علم علمی نہیں ہے۔ علم ایک تو راہ بحق نہ نمایت جہالت است، وہ علم کہ جس کے جو تجھے اللہ تک نہ پہنچائے، اللہ کا راستہ نہ دکھائے، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا راستہ نہ دکھائے، وہ علم علمی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوستو؟ تو دیکھیے تو مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ تعالی مرقدہ کا یہ حال تھا، اور حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تو وہ فرماتے تھے لوگ حاجی صاحب کے پاس جاتے ہیں ان کی بزرگی کو دیکھ کر، اور قاسم ان کے پاس جاتا ہے ان کے علم کے سامنے جھک کر، کہ حاجی صاحب کے علم نے مجھ کو جھکا دیا۔ اللہ اکبر، کیا بات تھی، ہے نا؟ تو ایک تو ظاہری علم ہے اور ایک حقیقی علم ہے نا؟ کسی نے اپنے بے پایا کرم سے مجھے خود کر دیا روح المعانی، ہے نا؟ ہمارے اکابر دین کے علم کی گہرائی کی حقیقت یہی ہے، اللہ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تھا۔ امام بخاری رحم اللہ نے وہ اپنی کتاب صحیح البخاری جو شروع فرمائی تو بد الوحی کے ذریعے سے وہی کا مضمون سب سے شروع میں لایا، اور حضرات نے کسی نے کوئی مضمون کسی چیز کو ترجمہ الباب قرار دیا، شروع میں لایا، کسی نے کسی چیز کو شروع میں لایا۔ امام بخاری رحم اللہ نے بد الوحی سے اپنی صحیح بخاری کی ابتدا فرمائی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ فرماتے تھے کہ انسانی زندگی میں اصل مطلوب جو ہے وہ تعلق مع اللہ ہے، یہ اللہ کا بن جائے، تعلق مع اللہ ہے، تعلق مع اللہ۔ اور تعلق مع اللہ کے حصول کا طریقہ کیا ہے کہ وہی علم وہی کے ذریعے سے تعلق مع اللہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ فرماتے ہیں وہ معلوم ہو، اس پر عمل ہو تو تعلق مع اللہ حاصل ہوگا۔ اب بتائیے ان کی نگاہ میں ہی تعلق مع اللہ۔ اور حکیم الامت مولانا شاہ صف علی تھانوی نور اللہ تعالی مرقدہ فرمایا کرتے تھے تعلق مع اللہ عظیم دولت ہے، تعلق مع اللہ عظیم دولت ہے، عظیم الشان دولت عظیم ہے، تعلق مع اللہ دولت عظیم ہے، اور طریق اس کے حصول کا دوام طاعت اور کثرت ذکر ہے کہ ہمیشہ اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ رہے بندہ، اور یہ کہ ذکر اللہ کی کثرت ہو۔ اب ذکر اللہ کی کثرت کے کیا معنی؟ ہمارے بزرگوں نے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ گا بگا اللہ کا ذکر رہے زبان پر، اور یہ کہ اوراد و اذکار مسنونہ کا اہتمام رہے۔ ابھی کھانے کے وقت جو دعائیں ہیں، کھانا شروع ہو تو دعا، کھانے کے آخر میں دعا، یہ سب اذکار ہے، اور وضو سے پہلے دعا بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور آخر میں پھر دعا، اور استنجے میں جانے سے پہلے دعا، استنجے کے بعد فراغت کے بعد پھر دعا، اور سونے سے پہلے دعا، پھر سو کر اٹھیں گے پھر دعا، ہے نا؟ یہ اذکار مسنونہ کا اہتمام ہوتا ہے تو کثرت ذکر اللہ حاصل ہو جاتی ہے۔ اذکار مسنونہ کا اہتمام اگر ہو تو اس کے ذریعے سے کثرت ذکر اللہ حاصل ہو جاتی ہے، بار بار اللہ کا ذکر، اور علاوہ اس کے گا بگا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور کبھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اب یہ کبھی جو ہے درود شریف پڑھ لے، کبھی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو عادت بنا لے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی، تو کثرت ذکر کی توفیق بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ یہ ایک بات چل پڑی ہے کہ پڑھو اور پڑھاؤ، پڑھو اور پڑھاؤ، لیکن نہیں، پڑھو اور پڑھاؤ نہیں کہ پڑھو اور اللہ والا بنو، پڑھو اور اللہ والا بنو، پڑھاؤ اور اللہ والا بناؤ۔
تعالیٰ یہ توفیق ہمیں عطا فرما دے۔ مدارس دینیہ میں طلباء اس قدر محنت کرتے ہیں، دن و رات محنت ہی محنت، اس قدر مجاہدات، ماں باپ سے دور، ماں باپ کی شفقتوں سے دور، اور گھر پہ عمدہ کھانے کا انتظام ہوتا ہے اس سے بھی دور، الگ، یہ سب ماں باپ سے اور آرام کی زندگی سے دور ہو کر کس قدر مجاہدات سے طلباء گزرتے ہیں، ہے نا؟ تو کیا مقصد یہی ہے کہ پنڈت جی بن جائے اور ماسٹر بن جائے اور ڈاکٹر بن جائے؟ یہ مقصد ہے؟ نہیں، کیا مقصد ہے پھر؟ مقصد یہی ہے کہ عالم دین بنے اور اللہ والا بنے، دونوں چیزیں ہیں، عالم دین بنے اور اللہ والا بنے، دونوں باتیں ہیں۔ بولا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ جو علم دین سیکھتے اور سکھاتے ہو اس کا مقصد یہ ہے تو تم اللہ والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، تم کتاب اللہ پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو، لہذا تمہیں تو رب والا ہونا چاہیے۔ کونوا ربانین، تم تو رب والے بن جاؤ، اس لیے کہ تم تو کتاب اللہ پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو، علم دین سیکھتے ہو اور سکھاتے ہو، تمہیں تو رب والا ہونا چاہیے۔ تو یہ ضروری ہے، اس کا اہتمام ہو، اس کا دھیان ہو، اس کا خیال ہو۔ ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ تعالی مرقدہ فرمایا کرتے تھے، یہ مسٹر لوگ آتے ہیں، دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ آتے ہیں میرے پاس، تو یہ لوگ مجاہدات کرتے ہیں گناہ چھوڑنے کے لیے اور یعنی مامورات شریعہ پر عمل کے لیے، دینی زندگی بنانے کے لیے مجاہدات کرتے ہیں۔ میں خود دیکھتا ہوں کہ دن رات یہ لوگ مجاہدہ کر رہے ہیں، لیکن اچانک کوئی طالب علم آ گیا اور مولوی صاحب آ گئے، تو یہ لوگ تو 6 مہینے سے یہاں پڑے ہوئے ہیں، ہے نا، پہلے سے۔ اب یہ طالب علم آئے، کوئی عالم آئے، چند دن کے لیے آئے، 1 ہی مہینہ، 15 دن، 1 مہینہ، جناب تیزی سے آگے بڑھ گئے اور ان سب لوگوں سے آگے بڑھ گئے، بہت آگے چلے گئے۔ تو میں نے دل میں کہا کہ یا اللہ، یہ مجاہدات پر جو ہے آپ ترقی عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ لوگ تو پرانے ہیں مجاہدات کرنے والے، یہ نئے ہیں، ابھی آئے اور مجاہدات میں ابھی لگے، لیکن ان سے آگے کیسے نکل گئے؟ کیا بات؟ میں دل میں سوچتا تھا کہ وجہ کیا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا ہمارے لیے مجاہدات کرو، غم اٹھاؤ تو ہم ہدایت کے سارے راستے کھول دیں گے اور آپ کے ساتھ تعلق عطا فرما دیں گے۔ اب یہ لوگ تو پرانے ہیں، وہ مجاہدات ہی مجاہدت کر رہے ہیں، اب تک وہاں تک رسائی نہ ہوئی کہ جہاں تک ان لوگوں کو تیزی سے چند دنوں میں رسائی ہو گئی ہے۔ بات کیا ہے؟ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں میں نے سوچا تو پھر مجھے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ لوگ یہ نئے مجاہدہ کرنے والے نہیں ہیں، یہ طلباء بہت پرانا مجاہدہ کرنے والے ہیں، بہت پرانے ہی یہ راہ مجاہدات میں، کیونکہ یہ طالب علمی بچپن سے یہ مجاہدات کر رہے ہیں۔ ہماری نگاہ میں یہ ہے کہ خانقاہ میں ابھی آئے ہیں اور اللہ والوں کے پاس ابھی آئے ہیں، لیکن نہیں، یہ بچپن سے اللہ کے لیے مجاہدات کر رہے ہیں، بچپن سے اللہ کے لیے غم اٹھا رہے ہیں، دنیا کے سارے آرام اور آزادی کی زندگی کو چھوڑ کر علم دین پر فدا ہو رہا ہے۔ تو کیا مطلب؟ اللہ ہی کے لیے فدا ہو رہا ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت حکیم الامت نے اب اس کے ساتھ صرف اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ ہم سے گناہ نہ ہو، کہ ہم سے گناہ نہ ہو، بس۔ ایک تو علم دین کے مجاہدات ہی مجاہدات ہیں، اور اس کے ساتھ اگر اس کا اہتمام ہو گیا کہ ہم سے گناہ نہ ہو، ہم سے ہمارے اللہ ناراض نہ ہو، ہے نا، زبان سے غیبت نہ ہو، گالی نہ نکلے، اور نگاہ خراب نہ ہو، بد نگاہی نہ ہو، ہے نا، اور دلوں میں غلط تصورات قصدن نہ لائیں۔ اگر وساوس آ گئے بے اختیار، غیر اختیاری طور پر، کوئی بھی حرج نہیں، کوئی بھی نقصان نہیں، لیکن اگر برے وساوس آئے اس کو دل کے اندر اس کی پرورش نہ کرے، اس کو دل میں ٹھانے نہیں، اس کو دل میں جگہ نہ دے۔ کسی نے حضرت حکیم الامت تھانوی کو لکھا برے وساوس آتے ہی رہتے ہیں حضرت، دل کے اندر ہم پریشان ہوتے ہیں۔ تو حضرت حکیم الامت تھانوی نے فرمایا کہ وساوس کا آنا برا ہے یا لانا، وساوس کا آنا برا ہے یا لانا۔
صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابھی عرض کیا گیا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے دل کے بالکل پاک صاف تھے یہ حضرات، باوجود اس کے قلوب کے اندر وساوس آتے تھے۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ حضرت ایسے ایسے وساوس برے خیالات دل کے اندر آتے ہیں کہ زبان پر لانے سے بہتر ہے کہ ہم جل کر ختم ہو جائے، آگ سے جل کر ختم ہو جائے، وہ بہتر ہے ایسی باتوں کا زبان پر لانے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسے برے خیالات آتے ہیں تمہارے دلوں میں، یعنی ایسے وساوس آتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں۔ فرمایا کہ ذاک صریح الایمان، ذاک صریح الایمان، سبحان اللہ بحمدہ، یہ تو بالکل صاف، یہ زبردست ایمان کی دلیل ہے یہ۔ حضرت حکیم المت فرماتے ہیں کہ چور وہی جاتا ہے ڈاکہ ڈالنے کے لیے، ڈاکو وہی جاتا ہے کہ جہاں مال ہو، کچھ نہیں تو وہاں کیوں جائے گا؟ تو یہ شیطان جو ہے وساوس ڈالتا ہے، یعنی حملہ کرتا ہے کہ جانتا ہے کہ ہاں بڑی دولت ہے ان کے سینے میں، اسی لیے حملہ کرتا ہے، اگر کچھ نہ ہوتا تو حملہ ہی نہ کرتا وہ۔ تو لہذا برے خیال کا آنا یہ برا نہیں ہے، بلکہ برے خیال کا لانا یہ برا ہے۔ اللہ اکبر، دین کتنا آسان ہے میرے دوستو۔ اب ایک آدمی ہے دن و رات یعنی تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور قلب کو پاک و صاف رکھنے کی اس کو مستقل فکر ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی بار بار برے خیالات آ جاتے ہیں۔ تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کچھ بھی برا نہیں ہے، کچھ بھی نقصان نہیں ہے، اگر اس کے ساتھ یہ مراقبہ شامل کر لیں کہ اے اللہ یہ چھوٹا سا ایک دل ہے ایک چٹان کا، لیکن کتنا بڑا کارخانہ قدرت ہے، یہ اتنے خیالات کے سمندر کے سمندر، خیالات کے سمندر کا سمندر اس سے گزر رہا ہے، کیا کارخانہ قدرت ہے اللہ یہ چھوٹا سا دل۔ تو یہ تو پھر مستقل مراقبہ توحید ہے، مراقبہ عظیم ہے توحید کا، زبردست عبادت بن جائے گی۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوستو؟ اب یہ جوان لوگ ہوتے ہیں تو دنیا کے حالات کا مشاہدہ زیادہ ہوتا ہے تو بے اختیار برے خیالات بھی آتے ہیں، لیکن برے خیالات لائے نہیں، اور اگر آ گیا کوئی برا خیال اس کو جمائے نہیں، پھر کچھ بھی حرج نہیں ہے۔ اور نماز کے اندر بھی ایسا برا خیال آیا پھر بھی کچھ حرج نہیں، اگر اس کو قصدن لایا نہیں لیکن اس کی طرف دھیان نہ دے، اتنا کافی ہے۔ تو میرے دوستو یہ مدارس دینیہ جو ہے یہ صرف عالم درسیات بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وارث انبیاء بنانے کے لیے ہے، اولیاء اللہ بنانے کے لیے ہے، ربانیین بنانے کے لیے ہے۔ اس بات کا استحضار ضروری ہے طلباء کے اندر بھی اور اساتذہ کے اندر بھی، کہ ہم صرف یہ نہیں کہ عالم درسیات بنائیں گے بلکہ عالم دین بنائیں گے۔ عالم درسیات ہونا اور ہے، عالم دین بننا اور ہے۔ عالم دین وہ ہے کہ جس کے اندر دین بھی ہو، ہے نا، عالم دین وہ ہے کہ جس کے اندر دین بھی ہو، اور دین بھی یہ ہے کہ حضرت حکیم المت فرماتے نور اللہ تعالی مرکزہ کیا ہے میرے دوست، اتنا تو کرو کہ فرائض و واجبات کا التزام رکھو اور گناہوں سے بچو، بس دین آ گیا آپ کے اندر، اتنا ہے تو پھر دین بالکل پورا دین آ گیا ہے۔ حضرت حکیم المت فرماتے ہیں نور اللہ تعالی مرکزہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جس گناہ کا دل میں تقاضا پیدا ہو، تقاضے کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے، اور جس طاعت میں سستی محسوس ہو سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے۔ جس کو یہ بات حاصل ہو گئی اس کو پھر کچھ بھی ضرورت نہیں، کیونکہ یہی بات تعلق مع اللہ پیدا کرنے والی ہے۔ یہی بات تعلق مع اللہ پیدا کرنے والی ہے، اور یہی اس کی محافظ ہے، اور یہی اس کو آگے بڑھانے والی ہے۔ میرے دوستو اس کام کے لیے ہم سب تیار ہو جائے کہ گناہوں کا اگر تقاضا دل میں پیدا ہو تو ہرگز گناہ کی طرف دھیان نہ دے اور نہ اس طرف قدم بڑھائے، قدم اٹھائے نہ۔ اور یہ ہے کہ
طاعت میں سستی محسوس ہے، اس طاعت کی بھی وضاحت کر دوں. اس سے مراد صرف یہ ہے کہ جو واجبات شریعہ ہیں اس کا اہتمام کرے، اس میں سستی بھی محسوس ہو، یہ کوئی گناہ نہیں. سستی محسوس ہونا کچھ بھی گناہ نہیں ہے، لیکن اس پر عمل نہ کرنا چاہیے. سستی محسوس ہونا اس میں خدا کی قسم کوئی گناہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس سستی کے مقتضا پر عمل نہ کرے، عمل میں سست نہ ہو جائے. سستی محسوس ہونا گناہ نہیں ہے، عمل میں سست ہونا یہ منع ہے، یہ نہ کرے. بس اتنا کام ہو گیا تو کام بن گیا. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. بہرحال تو میرے دوست بس علم کے لیے تو طلباء کرام مجاہدت کرتے ہی ہیں دن و رات. علم کے لیے طلباء کس قدر مجاہدات کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں جب میری عمر 13 سال اسی وقت میں بہت دور رہتا تھا مدرسے میں پڑھنے کی خاطر، ماں باپ سے دور، اور جب رات کو لیٹتا تھا سونے کے لیے تو دونوں طرف سے آنسوؤں کا دھارا بہتا تھا اور اندر سے میں جلتا تھا، تڑپتا تھا کہ ابھی جاؤں ماں باپ کے پاس. لیکن پوری زندگی میں کبھی اپنے والدین کی اس کی اطلاع بھی نہیں کی کہ آپ حضرات سے فراق کے غم میں اس طرح میں روتا رہتا ہوں، آنسوؤں کا دھارا اس طرح جاری رہتا ہے، کبھی نہیں بتایا. تو مقصد یہ بتانا ہے کہ طلباء کس قدر مجاہدات کرتے ہیں علم دین کے لیے. میرے دوست اس کے ساتھ اگر یہ بھی شامل ہو جائے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے ہم گناہ تو نہیں کریں گے، ہرگز نہیں گناہ کریں گے. میرے شیخ نور اللہ تعالی مرقدہ پوری دنیا میں سفر کرتے تھے اور ہمیشہ اسی بات کی طرف دعوت دیتے تھے، میرے دوست گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو. اور آسان تعبیر فرماتے تھے، کام نہ کرنا اور اللہ والا بن جانا اور کامیاب بن جانا ہے نا. گناہ کرنے کے لیے تو مستقل فکر ہوتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ گناہوں سے دور رہے، اتنا کام کرے طلباء تو کامیاب بن جائے. اور یہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق رہے، کوئی کامل، کوئی متقی، کوئی کامل اللہ والا، ان کے ساتھ تعلق قائم رہے. اتنا کہ صرف اس قدر تعلق کافی ہے کہ محبت کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق ہو قلبی، اور یہ کہ جو دینی مشورات کی ضرورت ہو ان سے پوچھا کرے اور اس کے موافق عمل کرے، بس اتنا کافی ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فخر سے فرماتے تھے کہ ان کے شاگرد تھے مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ، فرماتے تھے ہمارے مولانا ابرار الحق صاحب تو طالب علمی کے زمانے ہی سے صاحب نسبت ولی اللہ تھے، بھائی طالب علمی کے زمانے سے. اور حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہمارا پورا نام تو تھا طالب العلم والعمل. اب صرف طالب علم رہ گئے، ہم طالب العمل نہیں رہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جو طالب العلم والعمل ہوتا ہے خدا کی قسم وہی طالب مولا ہوتا ہے اور وہ مولا کو پا ہی جاتا ہے. طالب العلم والعمل، اللہ تعالیٰ ایسا ہی بنا دے ہم سب کو اور ہمارے تمام علماء دین کو، ہمارے مدارس دینیہ کو. اللہ تعالیٰ اسی کو حضرت حکیم محمد تھانوی مختصراً فرماتے تھے، نام ہو مدرسے کا، کام ہو خانقاہ کا، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ. کیا مطلب کہ وہ ایک طرف وہ علم دین بھی سیکھ رہا ہے اور مدرسے میں اللہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا غم بھی اٹھا رہا ہے، تو یہ مدرسہ بھی بالکل خانقاہ ہے، مدرسہ بھی بالکل خانقاہ ہے. قرآن پاک سے اس کا ثبوت ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کے علوم بھی سکھاتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اللہ والا بھی بناتے تھے. یزکیہم، پاک و صاف ہو جاتا ہے آدمی تو اللہ والا بن جاتا ہے. تو صحابہ کو پاک و صاف زندگی بھی سکھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قلوب پاک و صاف ہو جائے اس کی بھی تعلیم فرماتے تھے. دونوں چیزیں ہیں، تعلیم بھی ہو تزکیہ بھی ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کامیاب بنا دے. تمام مدارس دینیہ کو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اسی رنگ میں، اسی حقیقت کے ساتھ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم.